قومی اسمبلی کی رکنیت بحال۔ الیکشن کمیشن نے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے پر اراکین کی رکنیت بحال کر دی۔ قومی اسمبلی کے 5، پنجاب کے 14، سندھ اسمبلی کے 3 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 4 ارکان کی رکنیت بحال۔ الیکشن کمیشن نے 16 جنوری کو اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر اراکین کی رکنیت معطل کی تھی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کنوینر عرفان صدیقی کی مذاکرات سے متعلق خبروں کی تردید۔ کہا حکومتی کمیٹی کے جواب سے متعلق چلنے والی خبر بے بنیاد ہے۔ جواب تیار کرنے میں مزید 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ حکومتی کمیٹی میں شامل دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے میڈیا میں آنے والی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا القادری ٹرسٹ کیس فیصلے کی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے فیصلے کے خلاف آج ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ سیاسی محرکات پر مبنی تھا۔ پروسیکیوشن کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ عمر ایوب بولے، سوال تو حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ رقم برطانیہ لے کر کیسے گئے جس سے پراپرٹی خریدی اور بعد میں بیچی گئی۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ 27 جنوری کو سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ کے 27 جنوری کی سماعت کے نوٹسز جاری۔ 26ویں آئینی ترمیم کو تحریک انصاف، بار ایسوسی ایشن، بار کونسل نے چیلنج کیا تھا۔ آئینی ترمیم کے خلاف تمام درخواستوں پر یکجا سماعت ہوگی۔ بجلی صارفین کی مشکلات میں کمی کرنے کی تیاری۔ بجلی بلوں میں زیادہ قسطوں کی سہولت دیے جانے کا امکان۔ نیپرا کی صارفین کو قسطوں کی سہولت ڈسکوز کو ریونیو ضروریات کے مطابق دینے کی تجویز۔ نیپرا نے کنزیومر سروس مینول میں ترمیم کی بھی تجویز دے دی۔ ترمیم کے لیے اسٹیک ہولڈر سے 7 روز میں رائے طلب کر لی۔ دستاویز کے مطابق صارفین کے لیے پہلے قسط کی بروقت ادائیگی پر مارک اپ نہیں ہوگا۔ ڈسکوز کو قسطوں پر 14% مارک اپ لگانے کی اجازت ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ ٹرمپ کا متعدد ایگزیکٹو احکامات پر دستخط کر کے انتظامی امور کا آغاز۔ سابق صدر جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ کر دیے۔ کیپٹل حملے میں ملوث 1500 افراد کو معافی دینے کے آرڈر پر دستخط۔ فیڈرل ملازمین کے لیے گھر سے کام کرنے کی سہولت ختم۔ پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدگی کے آرڈر پر دستخط کر دیے۔ مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر منسوخ۔ 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا آرڈر بھی منسوخ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سیاسی مخالفین سے انتقام ختم کرنے کا اعلان۔ حلف اٹھانے کے بعد بولے، اب امریکہ ترقی کرے گا۔ امریکہ بہت جلد مضبوط، عظیم اور پہلے سے کہیں زیادہ کامیاب ملک بنے گا۔ رنگ اور نسل کی بنیاد پر امتیاز ختم کر دیں گے۔ آزاد اظہار رائے کی مکمل آزادی بحال کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ملک بھر سے حکومتی سینسرشپ ختم کرنے کا بھی اعلان۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں عروج پر۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ایک اور وفد قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ۔ تعمیراتی کام اور فنشنگ کے مرحلے کا جائزہ لیا۔ وفد میں ہیڈ آف ایونٹس جی ایم کرکٹ وسیم خان، شعبہ براڈ کاسٹ اور ایونٹس کے دیگر افراد شامل۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انفراسٹرکچر جواد قاضی کی وفد کو بریفنگ۔ 30 جنوری تک فنشنگ کا تمام کام مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اولمپئن جیولن تھروئر ارشد ندیم نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ ارشد ندیم نے سوشل میڈیا پر احرام میں تصویر شیئر کر دی۔ کیپشن میں لکھا، زندگی میں پہلی بار عمرے کی سعادت حاصل کی، پوری امت اور اپنے عزیز وطن کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ ممکن بنایا۔ اور کراچی تا چترال موسم سرما جوبن پر آ گیا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار۔ بالائی علاقوں میں برف باری، آبشاریں اور جھیلیں بھی جم گئیں۔ کراچی میں 22 جنوری سے سردی میں مزید اضافے کی پیش گوئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور مزید برف باری کا امکان۔ گلگت بلتستان میں برف باری کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔